مجلس اعزاء اصال ثواب سید ناظر حیدر کاظمی ابن ذوالفقار حیدر کاظمی برپا کی گئی ہے۔ مجلس کے آغاز کے لیے میں گزارش کرتا ہوں قاری عالی جناب ندیم صاحب سے کو تشریف لائے۔ نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ دیگر نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ إني إذا لفي ضلال مبين۔ آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون
القرون أنهم إليهم لا يرجعون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے قاری عالی جناب ندیم صاحب نے کیا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید ناظر حیدر کاظمی ابن ذوالفقار حیدر کاظمی صاحب کو اصال کریں۔ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد۔ ایک ربائی میرے جد امجد خدا سخن مرزا سلامت علی دبیر صاحب کے ساتھ مائیں۔ معصومہ جو شغل آسیہ کرتی تھیں، معصومہ جو شغل آسیہ کرتی تھیں، حیدر کی اطاعت میں قدم دھرتی تھیں، حیدر کی اطاعت میں قدم دھرتی تھیں، اور تقسیم علی کرتے تھے روزی ہر صبح، تقسیم علی کرتے تھے روزی ہر صبح، گندم سے یہ پتھر کا شکم بھرتی تھیں، گندم سے یہ پتھر کا شکم بھرتی تھیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مجتبیٰ علی خان صاحب سے کو تشریف لائے اور حدیث قصہ پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني زوفا، فقلت له أعوذك بالله يابته من الزوف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطينيه به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة وأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة وأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة وأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله، فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواعي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسعتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف في الكساء وعومي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلاكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلاكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسويدونا وكذلك أشياءتنا فزوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تھے عالی جناب مجتبیٰ علی خان صاحب. 4 مصرے سماعت فرمائیں. ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی، ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، اور اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب سرور دبیری صاحب سے کو تشریف لائے۔ نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ ایک اس سے بہتر نعرہ صلوات چار مصرے حاضر خدمت ہے۔ کنہیں کے ہر عمل میں مصطفیٰ کا
دیر سے ملتا ہے، انہی کے ہر عمل میں مصطفیٰ کا دیر سے ملتا ہے، ہمیں 12 اماموں سے خدا کا درس ملتا ہے، ہمیں 12 اماموں سے خدا کا درس ملتا ہے، اور ہمارے دیکھ کے انداز تقسیمِ تبرک کے، جہاں میں غیر مذہب کو عطا کا درس ملتا ہے، جہاں میں غیر ایک اور نعرہ صلوات بھیجیں ذرا۔ کہ ہمارے دیکھ کے انداز تقسیمِ تبرک کے، جہاں میں غیر مذہب کو عطا کا درس ملتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں ذرا۔ ایک مطلب 2-3 شعر دیکھیے گا آخر میں دیکھیے، کہ جب لبوں نے میرے علم چوما، جب لبوں نے میرے علم چوما، کہ جب لبوں نے میرے علم چوما، جب لبوں نے میرے علم چوما، یوں لگا گلشن رم چوما، یوں لگا گلشن رم چوما۔ شعر یہ بطور خاص کہ جو زیارت کو کربلا پہنچا، کہ جو زیارت کو کربلا پہنچا، جو زیارت کو کربلا پہنچا، اس کا جنت نے ہر قدم چوما، اس کا جنت نے ہر قدم چوما۔ یہ بھی دیکھیے گا کہ دل سے آئی صدا سبحان اللہ، کہ دل سے آئی صدا سبحان اللہ، دل سے آئی صدا سبحان اللہ، کربلا جا کے جب حرم چوما، کربلا جا کے جب حرم چوما۔ اور آخر شعر دیکھیے گا کہ شہن ہر کو لگایا سینے سے، کہ شہن ہر کو لگایا سینے سے، اور ماتھا بچشم نم چوما، اور ماتھا مقتبہ حضرت خدمت ہے کہ مدح مولا رقم جو کی سرور، کہ مدح مولا رقم جو کی سرور، شکر رب کا کیا قلم چوما، شکر رب کا۔
یہ تھے عالی جناب سرور دبیری صاحب. 4 مصرے سماعت فرمائیں. گریاں غم شبیر میں جو ہوئے گا، گریاں غم شبیر میں جو ہوئے گا، ہر فرد گناہ اس کی خدا دھوئے گا، ہر فرد گناہ اس کی خدا دھوئے گا، روتا نہیں جو آج وہ روزے محشر، روتا نہیں جو آج وہ روزے محشر، اس اپنے نہ رونے پا بہت روئے گا، اس اپنے نہ رونے پا بہت روئے گا. میں گزارش کرتا ہوں جناب زوار صاحب سے کو تشریف لائے. نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد. مولانا تشریف فرمائیں، اس لیے کم وقت میں ایک مطلب 2 شعر نوے امام کی شان میں ایسی تحت میں پڑھ رہا ہوں کہ رہے پرخار ہے اور آب لا پائی یہ انسان ہے، رہے پرخار ہے اور آب لا پائی یہ انسان ہے، سفر تنہا ہے منزل دور ہے خالق نگہباں ہے، سفر تنہا ہے منزل دور ہے خالق نگہباں ہے، اور وفاداری کے پردے میں زمانہ بے وفا نکلا، وفاداری کے پردے میں زمانہ بے وفا نکلا، یہ دور روشنی ہے جس میں ظلمت کا چراغاں ہے، اب اس سے بڑھ کے کوئی بے حسی ممکن نہیں کوئی، اب اس سے بڑھ کے کوئی بے حسی ممکن نہیں کوئی، زبان حق بیاں رکھتے ہوئے خاموش انسان ہے، زبان حق بیاں رکھتے ہوئے خاموش انسان ہے. سلام کے 2-4 شعر کہ وہ جس کی آل محمد سے دوستی ہوگی، وہ جس کی آل محمد سے دوستی ہوگی، اسی کے واسطے خلد بری سجی ہوگی، اسی کے واسطے خلد بری سجی ہوگی، اور رہے گا سجدے میں سر حلق پر چھری ہوگی، رہے گا سجدے میں سر حلق پر چھری ہوگی، خدا پاک کی اس طرح بندگی ہوگی، خدا پاک کی اس طرح بندگی ہوگی، اندھیرا ظلم کا مٹ جائے گا زمانے سے، اندھیرا ظلم کا مٹ جائے گا زمانے سے، غم حسین سے دنیا میں روشنی ہوگی، غم حسین سے دنیا میں روشنی ہوگی، عزائے شاہ پا پابندیاں ہزار لگیں، عزائے شاہ پا
پابندیاں ہزار لگیں غم حسین میں، لیکن نہیں کمی ہوگی، غم حسین میں لیکن نہیں کمی ہوگی۔ اور کسے بلائے گی امداد کے لیے زینب، کسے بلائے گی امداد کے لیے زینب، چھنے گی سر سے ردا آگ جب لگی ہوگی، چھنے گی سر سے۔ علی کے عشق میں آتی ہے موت جب زوار، علی کے عشق میں آتی ہے موت جب زوار، وہ موت ہوتی نہیں اپنی زندگی ہوگی، وہ موت ہوتی نہیں اپنی زندگی ہوگی۔ یہ تھے عالی جناب زوار صاحب، ایک نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک ربائی میرے جد امجد خدا سخن مرزا سلامت الدبیر صاحب کے سماعت مائیں۔ قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے، قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے، وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے، وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے۔ فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق، فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق، جب تک نہ علی کے دستخط ہوئیں گے، جب تک نہ علی کے دستخط ہوئیں گے۔ نعرہ صلوات۔ یہ بھی ربائی سماعت میں، جو صوم و صلات پر فقط مائل ہیں، جو صوم و صلات پر فقط مائل ہیں اور تعزیت حسین سے غافل ہیں، اور تعزیت حسین سے غافل ہیں، بے اشک غم حسین ان کے اعمال، بے اشک غم حسین ان کے اعمال، مانند نماز بے وضو باطل ہیں، مانند نماز بے وضو باطل ہیں۔ نعرہ صلوات۔ اور ایک یہ بھی ربائی سماعت مائیں ہمارے جتنے امجد خدا سے مرزا سلامت علی دبیر صاحب کی۔ معراج سے پھر کر جو سواری آئی، معراج سے پھر کر جو سواری آئی، حیدر سے ملاقات کی باری آئی، حیدر سے ملاقات کی باری آئی، اور پوچھا جو علی نے طرز ارشاد خدا، پوچھا جو علی نے طرز ارشاد خدا، فرمایا کہ آواز تمہاری آئی، فرمایا کہ آواز تمہاری آئی۔ نعرہ صلوات۔ اور یہ تعزیتی کلام بھی سماعت میں، وہ 72 تشنا کاموں کے جو ماتم دار تھے، وہ 72 تشنا کاموں کے جو ماتم دار تھے، جام کوثر پا گئے وہ شاہ خیبر گیر سے، جام کوثر پا گئے وہ شاہ خیبر گیر سے، او اشک غم اور داغ ماتم لے گئے جو ساتھ میں، اشک غم
اور داغ ماتم لے گئے جو ساتھ میں، مل گیا باغ جنا میں گھر انہیں شبیر سے، مل گیا باغ جنا میں گھر انہیں شبیر سے۔ ایک نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ یہ بھی قطع فرمائیں، ناظر کو کیسے ملتی نہ جنت حسین کی، ناظر کو کیسے ملتی نہ جنت حسین کی، رکھتے تھے اپنے دل میں محبت حسین کی، رکھتے تھے اپنے دل میں محبت حسین کی۔ او آئی ندا یہ غیب سے، ناظر ہیں چین سے، آئی ندا یہ غیب سے، ناظر ہیں چین سے، ان پر ہوئی یہ خاص عنایت حسین کی، ان پر ہوئی یہ خاص عنایت حسین کی۔ اور آخری 4 مصرے بھی سمجھ میں، لب پر ہمارے ذکر شہ کربلا رہے، لب پر ہمارے ذکر شہ کربلا رہے، اور دل میں غم حسین رہے اور صدا رہے، دل میں غم حسین رہے اور صدا رہے۔ افسر در حسین کو آنکھوں سے جا کے چوم، افسر در حسین کو آنکھوں سے جا کے چوم، آنکھوں میں تیری تاکہ ہمیشہ ضیا رہے، آنکھوں میں تیری تاکہ ہمیشہ ضیا رہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کو تشریف لائے۔ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات۔ کرتا ہوں اس میں حاضر کر رہا ہوں ایک مطلب کرتا ہوں۔ عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے، اور یہ اہل جفا گھاٹ سے کہتے ہوئے بھاگے، یہ اہل جفا گھاٹ سے کہتے ہوئے بھاگے، اب اذن وغا کل وفا مانگ رہا ہے، اب اذن وغا کل وفا مانگ رہا ہے، حر فوج یزیدی سے نکل کر سر عاشور، حر فوج یزیدی سے نکل کر سر عاشور، شبیر کی جنت کا پتہ مانگ رہا ہے، شبیر کی جنت کا پتہ مانگ رہا ہے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ حسنین کے
ہوتے ہوئے معبود نصیری، حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا ہے، عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا ہے، او مجلس میں عزاداروں کی تقدیر تو دیکھو، مجلس میں عزاداروں کی تقدیر تو دیکھو، رومال بطول اشک عزا مانگ رہا ہے، رومال بطول اشک عزا مانگ رہا ہے، بس مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ، افسر میاں مقطع ملاحظہ فرمائیے، ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا، ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا۔ یہ تھے عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب جو بارگاہ امام میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ 4 مصرے ایک ربائی میرے جد امجد خدائے سخن صاحب کی سماعت فرمائیں۔ جو روضہ شاہ کربلا تک پہنچا، جو روضہ شاہ کربلا تک پہنچا، معراج ہوئی عرش اولا تک پہنچا، معراج ہوئی عرش اولا تک پہنچا، عرش ایک طرف دبیر کا خول یہ ہے، عرش ایک طرف دبیر کا قول یہ ہے، پہنچا جو حسین تک وہ خدا تک پہنچا، پہنچا جو حسین تک وہ خدا تک پہنچا۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت مرثیہ خان اور خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ سے کو تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد ماشاءاللہ بہت سارے چیزوں سے نظر آ جائے خدا نے کیا حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ناظر حیدر کاظمی ابن سید ذوالفقار حیدر کاظمی مرحوم کی روح کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ کفوان بسم اللہ
فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پر محمد. حضرات یہ جناب ناظر حیدر کاظمی عرف بابا بھائی مرحوم کے ایصال ثواب کے سلسلے کی مجلس ہے، لیکن ایصال ثواب میں اضافے کی خاطر یہ مجلس آج یعنی یوم شہادت سرکار تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام منعقد ہو رہی ہے. اس مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر حضرات کو یہ آیت ازبر ہوگی، یاد ہوگی، اس لیے کہ اکثر ہمارے علماء اور ہمارے خطباء اور ہمارے ذاکرین مجالس کی ابتدا کے لیے، بیان کے آغاز کے لیے عنوان بیان کے طور پر اس آیت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ یوم، یہاں پر یوم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اضافت موجود نہیں ہے. لغوی اعتبار سے یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے جہاں جہاں صرف یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی خاص دن کی اضافت
شامل نہیں ہے، وہاں یوم سے مراد یوم قیامت ہے، قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے۔ تو وہ حساب و کتاب کا دن کہ جب انسان اپنے اعمال کے حساب اور کتاب میں مصروف ہوگا، سوا نیزے پر آفتاب ہوگا، پیاس کی شدت کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں دہن سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، چچا بھتیجے سے اور بھتیجا اپنے چچا سے واقف نہ ہوگا، پڑوسی کو نہ پہچانتا ہوگا، اور قرآن کی زبان میں پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا اور مرید اپنے پیر پر لعنت کر رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یوما یعنی قیامت کے دن، ندعو کا مطلب ہوتا ہے ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، آواز دی جائے گی۔ کلو ناسن تمام کے تمام انسانوں کو، بے امامہم ان کے امام کے ساتھ، یعنی روز قیامت کسی کو انڈیویجولی آواز نہیں دی جائے گی، بلکہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ دیکھیں قبلہ، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرمائیں، اور ماشاءاللہ آج کل تقریباً ہر مجلس آن لائن بھی ہوتی ہے، لہٰذا اسپین بڑھ جاتا ہے، دور دور تک لوگ مجلس کو سنتے ہیں، لہذا پیغام کی صورت میں یا یوں سمجھیں کہ ایک غلط فہمی کے ازالے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے شفاعت، آپ حضرات نے بھی بار بار اس لفظ کو سنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظلوم ترین لفظ ہے شفاعت۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو شفاعت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور روز قیامت کسی کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ انسان نے دنیا میں جو اعمال انجام دیے ہیں اسی کی مطابقت سے، اسی کے اعتبار سے انسان کو جنت یا جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ کچھ لوگ شفاعت کو بیان کرتے ہیں تو شفاعت کو سفارش کہہ کے بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے دنیا میں کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے قیامت میں اہل بیت اطہار جن کو اللہ کی طرف سے اذن ملا ہوا ہے، جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، یعنی اپنے چاہنے والوں کی سفارش کریں گے۔ دیکھیں سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے شفاعت کے معنی کہیں سفارش کے بھی ہوں، کسی لغت پہ لکھے ہوئے ہوں، لیکن جہاں تک اہل بیت کا سوال ہے تو اہل بیت کے لیے شفاعت کا مطلب سفارش نہیں ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے سفارش تو ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً کسی کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی، اس کو تھانے تک لے گئی یا کوتوالی لے گئی، اب اس کے گھر والوں کو معلوم ہوا، انہوں نے محلے کے کسی با اثر شخص سے جا کے کہا کہ بھئی ہمارے شخص کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ وہ تھانے پہنچے، تھانے دار سے جا کے کہا کہ بھئی آپ اسے گرفتار کر کے لے آئے ہیں، اسے چھوڑ دیجئے، اسے رہا کر دیجئے۔ تھانے دار نے کہا کہ نہیں، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، اس نے بڑی غلطیاں کی ہیں، اس نے بڑے جرائم انجام دیے ہیں، اسے ہم رہا نہیں کر سکتے۔ اب وہ صاحب اس کی سفارش کر رہے ہیں اور تھانے دار بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا خطائیں کی ہیں۔ اگر ان کی سفارش غالب آ گئی تو اسے رہا کر دیا گیا، اور اگر تھانے دار کا قانون غالب آ گیا تو اسے رہا نہیں کیا گیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفارش میں دونوں طرح کی گنجائش ہوتی ہے، سفارش کامیاب بھی ہوتی ہے اور سفارش ناکامیاب بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں شفاعت کا تعلق آل محمد سے ہے اور آل محمد کے لیے ناکامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
بھئی ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک بات سمجھ یعنی ان کے لیے اس قسم کا کوئی تصور ہم یا آپ نہیں کر سکتے. یہ آل محمد ہیں جو کامیاب تھے، کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے. اور پھر یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کامیاب تھے اور کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے، بلکہ پیغمبر اسلام ارشاد فرمانا یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تو آل محمد تو کامیاب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اگر شفاعت کا لفظ، دیکھیں میری بات سمجھیے، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ شفاعت کے معنی سفارش کے بھی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے لیے اگر شفاعت کا لفظ استعمال ہوگا تو وہاں اس کے معنی سفارش کے نہیں آئیں گے. جس طرح سے کوئی جا کے تھانے دار سے سفارش کرتا ہے، اس طرح سے اہل بیت اللہ سے کسی کی شفاعت نہیں کریں گے کہ بھائی اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں چھوڑتے، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی یا اس نے روزہ نہیں رکھا تھا یا اس نے یہ کام نہیں کیا تھا یا ہم نے وہ کام نہیں کیا تھا. ارے بھیا ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، وہ پروردگار ہے، تھانے دار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد پر. وہ پروردگار ہے، اللہ جو ہے وہ پروردگار ہے. تو پھر یہاں شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں مختصر مجلس ہے، مختصر سے لوگ ہیں، لیکن ایک اہم ترین بارگاہ میں آپ تشریف فرمائیں اور یہاں بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا دل خوش ہو فضائل آل محمد سن کر یا مصائب اہل بیت سن کر آنکھ میں آنسو آئے تو صرف اور صرف یہی دعا مانگیے گا کہ جلد از جلد بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی وہ قبر جو بے سایہ ہے وہاں پر روضہ تعمیر ہو جائے اور جلد از جلد بقی کی تعمیر ہو اور ہم سارے کے سارے حضرات اس تعمیر میں اگر ممکن ہو تو حصہ بھی لیں ورنہ اس کی زیارت کے لیے جائیں. اس جو دعا مجلس پہ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے ضرور کیا کیجئے. میری بات سنیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر شفاعت کا مطلب کیا ہے. دیکھیں قبلہ شفاعت کے معنی اہل بیت کے لیے بہت غور سے سنیے اور میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت سے دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اہل بیت کے لیے شفاعت کے معنی ہیں اپنا حصہ لے لینا. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. بھئی تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں. اہل بیت کے لیے خدا کے لیے بہت غور سے سنیے گا، ان کے لیے شفاعت کا مطلب ہے اپنا حصہ لے لینا. اب جو یہ آپ سنتے ہیں نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے سوائے ان کے کہ جنہیں اذن ملا ہوا ہے. تو جنہیں اذن جو انہیں ملا ہوا ہے شفاعت کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز قیامت ان کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ یہ اہل محشر میں سے اپنا حصہ لے لیں. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. اپنا حصہ یہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ یہ روز محشر اپنا حصہ لے لیں. اب آپ کہیں گے یہ تم نے خالی نکتہ پڑھ دیا. ہم نے خالی نکتہ نہیں پڑھا، یہ خطیبانہ بات نہیں ہے، یہ ذاکری کا فن نہیں ہے، بلکہ آپ غور کریں کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ بھی اس کی دلیل کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اب یہ بات تو خود ہی سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اپنے امام کے ساتھ اور جو جہنم میں جائے گا وہ اپنے امام کے ساتھ. یعنی اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. تو جن کا امام جہنم میں جائے گا وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے اور جن کا امام جنت میں جائے گا وہ لوگ بھی جنت پہ جائیں گے، وہ لوگ بھی جنت پہ جائیں گے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب اگر یہ سب پڑھا جائے گا تو لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے، حج کرنا چھوڑ دیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے. کون بے وقوف ہوگا جو نماز پڑھنا چھوڑے گا؟ کون احمق ہوگا جو روزہ رکھنا چھوڑے گا؟ کون ایسا بدبخت ہوگا جو عمل سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی تبلیغی جملہ بھی نہیں ہو سکتا کہ زندگی دنیا میں اس طرح سے گزارو کہ آخرت میں آل محمد کے حصے میں آ جاؤ. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہی مطلب ہے اس کا کہ ان کے حصے میں آ جاؤ. بھئی کوشش یہ کرو
تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ روز قیامت ہر ایک کو کسی نہ کسی امام کی ضرورت ہوگی، کسی نہ کسی امام کی ضرورت ہوگی۔ تو اب اللہ نے کہا یوم، یعنی روز قیامت، اللہ رے فصاحت و بلاغت قرآن، اگر اس یوم میں ایک امام کی ضرورت ہوگی تو اب اس امام کا اعلان بھی جب ہوگا تو وہاں بھی آواز دی جائے گی الیوم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، اور آج اللہ اسلام سے، دین سے راضی ہو گیا۔ کس سے راضی ہو گیا؟ دین سے راضی ہو گیا، اسلام سے راضی ہو گیا۔ کب راضی ہوا؟ کہ جب رسول اللہ نے مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو اللہ اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب ایک جملہ کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا، ارے بھیا جب بغیر علی کی ولایت کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مسلمان سے راضی کیا ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسلام وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ دیکھیں ابھی 3-4 دن پہلے شبیہ روضہ بیت الحزن میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے اس کی بہت سی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اس وقت ایک الگ کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں مولا کے الگ الگ معنی لوگ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں بہت غور سے سنیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، مولا کے سنیے گا، مولا کے الگ الگ معنی لوگ بیان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو شدت سے بیان ہوتا ہے یہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو غدیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو غدیر کو چھپاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو جھوم جھوم کے مثلا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو قوالی میں ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور ذکر غدیر کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو تقریر میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی حدیث بیان کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ غدیر بیان تو کرتے ہیں لیکن مولا کا مطلب کیا ہے، مولا کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی مولا کے معنی ہیں دوست۔ غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں، مولا کے معنی دوست۔ آپ ہمیں ایک بات بتائیے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک بات آپ ہمیں بتائیے کہ مولا کے معنی کیا؟ دوست ہے یا نہیں؟ میں کہا بھائی مولا کے معنی دوست، تو رسول نے کیا فرمایا؟ کہ رسول نے فرمایا جس کا میں دوست اس کا یہ علی دوست۔ یہی تو ترجمہ ہوا۔ اگر مولا کے معنی دوست سمجھے جائیں تو پھر یہی ترجمہ ہوا۔ رسول اللہ کے بعد منبر پر مولا علی نظر نہیں آئے، پسر ابی قحافہ نظر آیا، پھر پسر خطاب، پھر پسر عفان، یہ لوگ منبر پر نظر آئے۔ آپ مجھے بتائیے انہوں نے اپنے کو امیر المومنین کہلایا، انہوں نے اپنے کو خلیفہ کہلایا، انہوں نے اپنے کو حاکم کہلایا، میں پوچھتا ہوں ان میں سے کسی نے اپنے کو مولا کیوں نہ کہلوایا؟ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ بھائی شاید آپ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اپنے کو سب کچھ انہوں نے کہلوایا یا نہیں کہلوایا؟ انتہا یہ ہے کہ امام بھی کہلوا لیا اور خلیفہ بھی کہلوا لیا اور امیر المومنین بھی کہلوا لیا، سب کچھ کہلوایا، لیکن کسی نے اپنے کو مولا کیوں نہیں کہلوایا؟ مولا کیوں نہیں کہلوایا؟ دیکھیں قبلہ مختصر مجلس میں بہت بڑی بات عرض کر کے جا رہا ہوں کہ کسی نے اپنے کو مولا کیوں نہیں کہلوایا؟ اگر مولا کے معنی دوست تھے تو کوئی کہتا یا نہ کہتا، لیکن کم سے کم یار غیر تو کہہ سکتا تھا کہ خالی وہی دوست نہیں ہے، ہم بھی دوست ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، کہہ سکتی تھے بھائی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ آج جو یہ کسی نے، آپ مجھے بتائیں، کسی نے مولا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے مولا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ثلاثہ نے مولا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، عمراء بنی امیہ نے مولا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا،
حکام بنی عباس نے مولا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، سارے دعوے کیے لیکن مولا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ نہ سمجھیں گے تو کوئی نہ سمجھے گا۔ آپ کو بتائیں مولا ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ مولا ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کیا کہ رسول اللہ اگر غدیر میں صرف یہ کہتے کہ یہ علی مومنین کے مولا ہیں تو مولا کے کچھ بھی معنی بیان کر کے لوگ مولا ہونے کا دعویٰ کر دیتے، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا، بلکہ رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ مولا ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کیا کہ مولا کے لفظ میں منیت موجود تھی۔ سن رہے آپ کو نہیں سن رہے؟ مولا کے لفظ میں منیت موجود تھی۔ منیت کا مطلب کیا تھا؟ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ یعنی اس جملے کی روح یہ تھی کہ جیسے میں ویسے علی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ جو جیسے علی ویسا میں، تو کیونکہ منیت موجود تھی لہذا کسی میں اتنی ہمت و جرات نہیں ہوئی کہ وہ مولا ہونے کا دعویٰ کرتا۔ لوگوں نے نہ معلوم کیسے کیسے دعوے کیے لیکن کسی نے مولا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو الحمدللہ ہم کو امام بھی ملا تو الیوم سے ملا، اور وہی الیوم کا امام یوم قیامت کام آنے والا ہے، وہی کام آنے والا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ لوگوں نے بھی امام بنائے، ایسا نہیں کہ لوگوں نے امام نہیں بنائے۔ مسلمانوں میں جتنے مسلح ہیں، جتنے فرقے ہیں، وہ اماموں ہی کے نام پہ ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ، یہ امام شافعی، یہ امام مالک، یہ امام احمد ابن حنبل، اور سب کی الگ الگ فقہ قرار پائی۔ دیکھیں ایک چھوٹا سی جو غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں، اس کو ختم کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے۔ یہی تو ہیں جو چار فقہ ہیں، وہ یہی تو کہلاتی ہیں۔ اب کچھ لوگ آج کل یہ تصور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ چار فقہ ہیں ایسے ہی پانچویں فقہ کا نام ہے فقہ جعفری۔ نہیں ہے تو فقہ جعفری کجا اور یہ فقہ، ان فقہوں کا فقہ جعفری سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، یہ اور ہے وہ اور ہے۔ میں کہا نہیں صاحب فقہ جعفری، لیکن میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ ابھی فرق بالکل سامنے کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک بہت بڑی قوم ہے، ایک بہت بڑا گروہ ہے جو فقہ حنفی پہ عمل کرتا ہے، ایک بہت بڑا گروہ ہے جو فقہ حنبلی پہ عمل کرتا ہے، ایک بہت بڑا گروہ ہے جو فقہ مالکی پہ عمل کرتا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو فقہ شافعی پر عمل کرتا ہے۔ لیکن جو فقہ حنبلی ہے اسے فقہ حنبلی کہا جا سکتا ہے، فقہ شافعی نہیں کہا جا سکتا۔ فقہ شافعی کو فقہ مالکی نہیں کہا جا سکتا، فقہ مالکی کو فقہ حنفی نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ اس لیے کہ وہاں اگر ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرتا تو امام نہ ہوتا، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہ جعفری ہے یہی فقہ باقری ہے، اور جو فقہ باقری ہے وہی فقہ عابدی ہے، اور جو فقہ عابدی ہے وہی فقہ حسینی ہے، اور جو فقہ حسینی ہے فقہ علوی بھی وہی ہے، اور جو فقہ علوی ہے وہی فقہ محمدیہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ خالی خطیبانہ جملے نہیں ہیں، بلکہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی پہ عمل کرنے والا کسی مسئلے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فقہ مالکی پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن یہاں فقہ جعفری پہ عمل کرنے والا آزاد ہے، مجھے کہہ سکتا ہے کہ میں فقہ امام محمد تقی پہ عمل کر رہا ہوں، میں فقہ امام علی نقی پہ عمل کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں آپ اس مسئلے سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اگر معصوم کی طرف کسی جملے کو نسبت دی جائے اور معصوم نے وہ نہ کہا ہو تو انسان گناہگار ہوتا ہے، چاہے بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر ایک امام کی حدیث کو دوسرے امام کے نام سے بیان کر دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی فرمایا تھا امام حسن نے اور ان کو یاد نہیں رہا، انہوں نے کہا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے، اور جو اجر من اللہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ امام حسن نے فرمایا تھا اور ہم کہہ رہے ہیں امام رضا نے فرمایا، تو گناہگار اس لیے نہیں ہوئے کہ اگر اس مسئلے میں امام رضا بھی کچھ کہتے تو وہی کہتے جو امام حسن نے کہا۔ مسئلہ جو ہے وہاں پر وہ ہے۔
بس عزیزوں میں بات کو تمام کر رہا ہوں. تو آج ہمارے 9ویں امام کا روز شہادت. آپ کو پتہ ہے عزیزوں ہمارے 9ویں امام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تمام بچوں کو یاد ہونا چاہیے اور ہر ایک کے ذہن میں ان باتوں کا محفوظ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تاریخیں بھی یاد رہنا چاہیے اور ائمہ کے بارے میں جو بالکل جس کو کہا جائے بالکل بیسک انفارمیشنز ہیں، کم سے کم وہ تو ہر ایک کو معلوم ہی ہونا چاہیے. وہ کسی عالم کا فریضہ نہیں ہے، کسی خطیب، کسی ذاکر، کسی مولوی کا کام نہیں کہ وہ آپ کا شانہ پکڑ پکڑ کے ہلائے اور آپ کو بتائے کہ آج فلاں امام کی ولادت ہے یا آج اس امام کی شہادت ہے، بلکہ ہر ایک کو یہ چیزیں بالکل یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. ہمارے 9ویں امام، دیکھیں ہمارے جتنے ائمہ ہیں، جتنے ہمارے ائمہ ہیں، یعنی مولا علی سے لے کر امام آخر تک. امام آخر تو ماشاءاللہ باحیات ہیں، لیکن 11 اماموں میں سب سے زیادہ عمر جو پائی وہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. لیکن چھٹے امام نے جو سب سے زیادہ عمر پائی وہ آپ کو پتہ ہے کتنی؟ وہ 85 سال 90 سال نہیں بلکہ 65 سال 65 ایئرس. یعنی سب سے زیادہ جس امام کو اللہ نے حیات دی وہ ہے 65 سال، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. اور ائمہ میں سب سے کم عمر جو ہے، یعنی سب سے کم عمر میں جو شہید کیا گیا وہ ہمارے یہی 9ویں امام، جن کو صرف اور صرف 25 سال کے سن میں شہید کر دیا گیا. اور اگر معصومین کی بات کی جائے تو جس بارگاہ میں آپ بیٹھے، ہماری شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، جن کو 18 سال کے سن میں شہید کر دیا گیا. لیکن اماموں میں ہمارے 5ویں امام، کم سنی کا عالم، 3 سال کا سن. ہمارے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے سامنے آپ کے اصحاب بیٹھے ہیں. کسی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اس وقت دنیا سے گزر جائیں تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو امام نے امام محمد تقی کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بعد یہ امام ہو. تو اس نے کہا یہ تو ابھی 3 سال کے ہیں، یہ امام کیسے ہو جائیں گے؟ تو 8ویں امام نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عیسیٰ آغوش مادر میں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. فرمایا کہ عیسیٰ آغوش مادر میں نبی ہو سکتے ہیں کہ 3 سال میں امام نہیں ہو سکتے؟ یعنی امام نے واضح طور پہ بتایا کہ دیکھو امامت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. 6 یا 7 سال کا سن تھا ہمارے 9ویں امام کا، اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہو. تو اس میں امام کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. اس کے بعد امام کی زندگی گزرنے لگی اور پھر وہ مشہور و معروف واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ جہاں مامون الرشید کی سواری جا رہی ہے اور راستے میں کچھ بچے کھڑے ہوئے ہیں، انہی بچوں کے درمیان کمسینی کے عالم میں ہمارے 9ویں امام بھی کھڑے ہوئے ہیں. وہ سواری سے جا رہا ہے، اس کی سواری کا جاہ و حشم دیکھ کر تمام بچے فرار کر گئے، لیکن ہمارے 9ویں امام بچے تھے مگر اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. ہاں عزیزوں، ظاہر سی بات ہے کسی فرار کا پوتا ہوتا تو راستہ چھوڑ کے چلے جاتا، لیکن حیدر کرار کا پوتا اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. مامون رشید سواری سے اترا اور آنے کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں علی رضا کا بیٹا ہوں. وہ گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا، اور جب واپس آیا تو اپنی بند مٹھی سامنے کی، اور بند مٹھی سامنے کرنے کے بعد امام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ دیکھیں یہ چھوٹا سا واقعہ ہے اور آپ بار بار اس واقعے کو سنتے رہتے ہیں. اگر امام چاہتے تو صرف یہ کہہ دیتے کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے، لیکن اگر اتنا کہہ دیتے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے اندازے سے کہہ دیا کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے. لہذا امام نے تفصیلی جواب دیا. فرمایا کہ بادشاہ نے وقت اپنے باز کو چھوڑتے ہیں، اب وہ باز جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی لے کے آتے ہیں، اور پھر حاکم وقت اس مچھلی کو
اپنی مٹھی میں چھپاتا ہے اور مٹھی میں چھپانے کے بعد علم امامت کا امتحان لیتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ تفصیلی جواب امام کا بتا رہا ہے کہ یہ انہوں نے ایسے ہی جواب نہیں دیا ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ تیرے ہاتھ پہ مچھلی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ مچھلی کہاں سے آئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تو نے باز کو چھوڑا تھا اور باز گیا اور وہ یہ مچھلی لے کے آیا۔ یہ امام کے علم کا عالم۔ لیکن عزیزوں، ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ خداوند عالم لعنت کرے معتصم باللہ پر، جس نے امام کو زہر دے کے شہید کیا۔ بہت واقعات ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے۔ مامون کے دربار میں یحییٰ ابن اقسم سے نہ معلوم کتنے مناظرے ہیں، کتنے سوال و جواب ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں سے مناظرے، حالانکہ 25 سال کا سن، کیا ہوتا ہے 25 سال کا سن؟ آپ ذرا سنیے 25 سال کیا ہوتے ہیں؟ لیکن اس عرصے میں امام پر کتنے مصائب ڈھائے گئے۔ مامون رشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد بجبر امام کے ساتھ کیا۔ امام کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کیا۔ امام کی پہلی زوجہ جناب ام فروہ جن کی کنیت ہے، ان سے اللہ نے امام کو اولاد عطا کی۔ ام الفضل سے امام کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ظالم عورت کسی معصوم کے عقد میں آئی تو اللہ نے کبھی اسے صاحب اولاد نہ بنایا، کبھی صاحب اولاد نہ بنایا۔ رسول اللہ کی ازواج میں دیکھ لیجئے، امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جودہ بنت اشج کو دیکھ لیجئے، یا پھر ام الفضل کو دیکھ لیجئے۔ امام کے باقی بیٹوں میں امام علی النقی علیہ السلام، اور اس کے بعد جناب موسیٰ مبرقہ، جن کی اولاد سے تمام رضوی سادات ہیں۔ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ جتنے رضوی سادات ہیں یہ سب جناب موسیٰ مبرقہ کی اولاد، حقیقت میں یہ سب کے سب تقوی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے نویں امام اکلوتے بیٹے تھے امام رضا علیہ السلام کے، لہذا اپنی اولاد کے لیے وصیت فرمائی تھی کہ میری اولاد میں کچھ لوگ اپنے کو میرے بابا کے نام سے منسوب کریں۔ بہرحال عزیزوں، خدا لعنت کرے معتصم باللہ پر جس نے ام الفضل کے ذریعے امام کو زہر دیا۔ ہاں عزیزوں، امام جس حجرے میں تھے، ام الفضل نے امام کو زہر دیا۔ زہر نے دھیرے دھیرے اثر کرنا شروع کیا۔ یہ ام الفضل بعد میں اپنا ہوش کھو بیٹھی، اپنے حواس کھو بیٹھی، پاگل ہو گئی تھی، اور چیختی ہوئی گھومتی تھی گلیوں میں، اور لوگوں سے یہ کہتی تھی کہ جب میں نے تقی جواد کو زہر دیا تو تقی جواد رات بھر مجھ سے پانی مانگتے رہے، مگر میں نے پانی نہ دیا۔ عزیزوں، جیسے جیسے زہر اثر کرتا جاتا تھا امام کو تشنگی کا احساس ہوتا تھا، امام پانی مانگتے تھے، مگر اس ملونہ نے امام کو پانی نہ دیا۔ عزیزوں، ایک جملہ کہوں گا، شاید آپ کے آنسو نہ رکیں، کہ یہ چھوٹا سا حجرہ کربلا بن گیا تھا، جہاں ایک معصوم آلتش کی آوازیں بلند کر رہا تھا، لیکن کوئی پانی دینے والا نہ تھا، وہ ملونہ بیٹھی ہوئی تھی۔ عزیزوں، امام کی اسی عالم میں شہادت ہو گئی، امام کی اسی عالم میں شہادت ہوئی۔ امام علی النقی علیہ السلام، ہمارے 10ویں امام، کمسنی کے عالم میں یتیم ہونے والے۔ یہ تو اس گھرانے میں وراثت رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم یتیم ہوتے ہوئے نظر آئے۔ عزیزوں، امام علی النقی مدینے میں ہیں، اور بغداد میں نویں امام کو زہر دے دیا گیا۔ کاظمین شریفین میں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر ہے، اسی روضے میں امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے۔ وہاں ہمارے 10ویں امام، ان کا بھی تقریباً 6 یا 7 سال کا سن، بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام کے ہاتھ میں ایک لوح تھی، ایک تختی تھی، جس کو امام دیکھ رہے تھے، امام اس تختی کو دیکھ رہے تھے۔ عزیزو، قیامت ہے۔ ایک مرتبہ دیکھتے دیکھتے امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ امام کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ امام اٹھے، اور اٹھنے کے بعد گھر کے اندر پہنچے، اور جب گھر کے اندر امام پہنچے تو جانے کیا کہا کہ گھر کے اندر سے گریہ اوزاری کی آواز بلند ہونے لگی۔ پھر جب امام باہر آئے تو گریبان چاک تھا، باہر آگے کہا کہ میرے دوستوں، میں یتیم ہو گیا، میرا بابا پردیس میں مارا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔
عزیزوں بہت سی روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام کے جنازے کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال امام علی النقی علیہ السلام پہنچے، جب امام باعجاز پہنچے اور امام کے دوستوں کو بھی معلوم ہوا کہ امام کی شہادت ہو گئی، امام کو امام نے غسل دیا، کفن پہنایا، امام کا جنازہ چلا۔ عزیزوں تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ دوستوں نے امام کے جنازے کو گھیر رکھا تھا، جنازہ آگے بڑھ رہا تھا، لوگ ہاتھوں میں پھول لیے ہوئے تھے اور وہ پھول امام کے جنازے پر برساتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ عزیزوں روایت میں جب اتنا ٹکڑا میں نے دیکھا تو کچھ یاد آیا، ارے مولا آپ کے جنازے پر لوگ پھول برساتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن ہائے کربلا جہاں حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں آج بھی ایک پیاسے کا ماتم ہے جسے رات بھر ام الفضل نے پانی نہ دیا، لیکن امام علی النقی نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ عزیزوں جنازہ کاظمین شریفین میں دفن ہو گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کا بیٹا پردیس میں آپ تھے، بیٹا وطن میں تھا، لیکن بیٹا باعجاز آ گیا، آگے آپ کو غسل و کفن دے دیا، لیکن وہ بیٹا کیا کرے جو کربلا میں موجود تو تھا، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سید سجاد دیکھ رہے تھے سامنے بابا کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہو۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے گئے۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ناظر حیدر کاظمی ابن سید ذوالفقار حیدر کاظمی مرحوم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ نکالو پرانے بابا بہت پرانے یہ خط میں لکھا سبرانے یہ خط میں لکھا سبران یہ خط میں لکھا بابا بہت بیمار ہوں سبران یہ خط میں لکھ ادھر آئیے سبران تھوڑا سا آگے آئیے مشکل ہے جینا میرا بابا بہت بیمار اس
زیادہ کیا لکھوں، حسرت یہ ہے بس دیکھ لوں، اس سے زیادہ کیا لکھوں، حسرت یہ ہے بس دیکھ لوں، ایک بار چہرہ آپ کا بابا بہت بیمار ہوں، قرآن یہ میں لکھا، قرآن یہ میں لکھا، کیسا میرا دار ہے، ہر ایک دوا بیکار ہے، کیسا میرا گیا بابا بہت بیمار ہوں، قرآن یہ خط میں لکھا، قرآن یہ خط میں لکھا، جینے سے اب مایوس ہوں، کچھ بس نہیں میں کیا کروں، جینے سے مایوس ہوں، کچھ بس نہیں میں کیا کروں، کوئی نہیں ہے آسرا بابا بہت بیمار ہوں، قرآن یہ خط میں لکھا، قرآن یہ خط میں لکھا، کیا حال یہ بیٹی لکھے تم بھی اگر دیکھو مجھے، کیا حال یہ بیٹی لکھے تم بھی اگر دیکھو مجھے، دشوار ہو پہچاننا بابا بہت بیمار ہوں، قرآن یہ خط میں لکھا، قرآن یہ خط میں لکھا، اب قاسم شبیر نہیں، بھیا علی اکبر نہیں، اب قاسم شبیر نہیں، بھیا علی اکبر نہیں، پھر کون دے لا کر دوا بابا بہت بیمار ہوں، قرآن یہ خط میں لکھا، قرآن یہ خط میں لکھا، ملنے کوئی آتا نہیں، کوئی طرح آتا نہیں، ملنے کوئی آتا نہیں، کوئی طرح آتا نہیں، تنہائی کا ایسا منا بابا بہت بیمار ہوں، قرآن یہ خط میں لکھا، قرآن یہ خط میں لکھا، ایک دن پلٹ کر آؤ گے یا پھر مجھے بلواؤ گے، ایک دن پلٹ کر آؤ گے یا پھر مجھے بلواؤ گے، ٹوٹا ہے یہ بھی آسرا بابا بہت بیمار ہوں، قرآن یہ خط میں لکھا، قرآن یہ خط میں لکھا، دیدار کر لوں آپ کے مر جاؤں گی حسرت لیے، دیدار کر لوں آپ کے
جاؤں گی حسرت لیے، دل ہے میرا یہ کہہ رہا بابا بہت بیمار ہوں، قرآن یہ خط میں لکھا، قرآن یہ خط میں لکھا، یہ کس طرح بھیجا ہے خط، یہ کس طرح لکھا ہے خط، کس طرح بھیجا ہے خط، یہ کس طرح لکھا ہے خط، خود میرا دل ہے جانتا بابا بہت بیمار ہوں، قرآن یہ خط میں لکھا، قرآن یہ خط میں لکھا، اعجاز نے نوحہ لکھا، سب حال صغرا کا لکھا، اعجاز نے نوحہ لکھا، سب حال صغرا کا لکھا، جس نے سنا وہ رو دیا بابا بہت بیمار ہوں، قرآن یہ خط میں لکھا، قرآن یہ خط میں لکھا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب، زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، اے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، اے یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ یاد آئے گا بھیا مجھے فرمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، اے یاد آؤ گے بھیا،
سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری ہی تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، ہوگے بھیا ہے یاد ہوگے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد ہوگے بھیا ہے یاد ہوگے بھیا، اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، ہوگے بھیا ہے یاد ہوگے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد ہوگے بھیا ہے یاد ہوگے بھیا، دیدار بھی ہو جائیں گے بیٹی کے بہانے، ہاں شام کے زندان میں آؤ یہ سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، ہوگے بھیا ہے یاد ہوگے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد ہوگے بھیا ہے یاد ہوگے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، ہوگے بھیا ہے یاد ہوگے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد ہوگے بھیا ہے یاد ہوگے بھیا، یا حسین 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 یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ائمۃ البقی، السلام علیکم تقی جواد، السلام علیکم عبد اللہ المتین حجت اللہ، دان اللہ متصل باللہ الى یوم القیامہ، آقائے غریبہ مولا بے صحابہ خادشاہ خلاصہ، السلام علیکم یا مولانا غریب الغرباء، السلام علیکم ورحمۃ الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شمولی المدفون بأرض السلطان العرب والعجم الراضي بالقدر والقضاء وغز الشية والغفار في أمر الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا صاحب الأسر الأمان 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 الأمان، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك عبد الإيمان، السلام عليك حجة الإسلام، السلام عليك عين الحياة، السلام عليك بقية الله، السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى وصار الله تعالى مغفرا وغفورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.